سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بالنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ بابرکت پروگرام ہمارے علاقے کے بزرگ ساتھی خواجہ محمد حسین صاحب، غلام حسین صاحب، ان کے احسان ثواب کے لیے ان کے پسماندگان نے آپ حضرات کو، رشتہ داروں کو، ان سے تعلق رکھنے والوں کو اور تمام مسجد کے نوازوں کو دعوت دی، اور مجھے بھی بھائی شبیر صاحب نے، بھائی وقاص صاحب نے حکم نامہ جاری کیا، اور کافی دن تک یہ مجھ سے رابطے میں رہے. مجھے ان کو نہ کرتے ہوئے شرمندگی رہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کیا، آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی. راستے کا ایک پروگرام تھا، وہ بھی نہ کر سکا. آج مسکین پور شریف کا اجتماع تھا سالانہ، تو وہاں حضرات کی، اللہ کی، اللہ والوں کی تمام کی شفقت ہے. تو ہر کوئی مجھے 5 منٹ لے کے بیٹھا رہا، دعائیں دیتا رہا. تو پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں. میں نے تقریر نہیں کی، کہیں تقریر کر لی، نعت پڑھ لی، لیکن وہ جو اللہ والوں کی صحبت کا، بڑوں سے نصیحت لینے کا جو وقت ہے نا، وہ کبھی کبھی ملتا ہے. اور اس وقت ہماری ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے بڑوں سے نصیحت لینا چھوڑا. اور بڑوں کو ہم نے یہ کہہ دیا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تمہیں کیا پتا تھا؟ کمپیوٹر کا دور ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں. جو باپ کے دماغ کے اندر اولاد کی تربیت کا کمپیوٹر ہے نا، دنیا کے کوئی کمپیوٹر تربیت نہیں کر سکتا جو باپ کر سکتا. اور ماں کی گود وہ تربیت گاہ ہے. اگر جو بچہ ماں کی گود کے اندر نہ سمجھ سکا اور ماں جسے گود میں نہ سمجھا سکی،
وہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ کی چوڑیاں بیچ کے بھی پڑھا لینا، جو سبق ماں کی گود میں ملنا تھا وہ سبق بچے کو موت تک کوئی دنیا کی کتاب نہیں دے سکتی۔ جس دن ماں باپ ہماری تربیت کرنے لگ جائے کہ اولاد انگلی پکڑے کر یہ چلیں گے جو ہمیں چلنے والا نظر آئے گا، بیٹی ہوگی تو رابعہ بصری ہوگی، بیٹا ہوگا تو عبدالقادر جیلانی۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ان پڑھ آدمی جسے سکول کا کوئی واسطہ نہیں، جسے پڑھائی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دکان پر بیٹھ کے کروڑ روپے کا کاروبار کر رہا ہے، ارب روپے کا، اور کہتا ہے یار میں ایک جماعت نہیں پڑھا لیکن تجربے سے میں کروڑوں روپے کی دکان کو 20 ملازموں کو سنبھالتا ہوں۔ جو آدمی ان پڑھ ہو کے اللہ کی مدد اور اپنے ذہن سے کام لیتا ہے، کروڑ روپے کی دکان کو 20 ملازموں کو سنبھالتا ہے، وہ 1 سال کے بچے کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس کی وجہ توجہ وہاں دی، توجہ یہاں نہیں دی، توجہ دے کے دکان تو بنا لی، غیر توجہ دی اور اہمیت نہ دی تو اولاد کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب اسے مرتے وقت کہو کہ دکان میں لے کے جائیں، اس کو کہو کہ اب اولاد کا قرضہ نہ لے، دکان کا قرضہ لے۔ ایک چرپائی کندھے کے اوپر ہے لکڑی، اور ایک لکڑی کندھا دے رہی ہے بس، اور اس کے علاوہ لکڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لکڑی کو دروازے کے کام بھی لا سکتے تھے، کھڑکی کے کام بھی لا سکتے تھے، چھت کے کام بھی لا سکتے تھے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، لکڑی ہے جلانے کے کام آئے گا۔ جب تک زندگی کے اندر ہے ہمارے ارمانوں کو جلاتی رہے گی، اور جب وہ قبر میں چلے گئے اس کا غلط دنیا کے اندر زندگی گزارنا قبر میں ہمیں جلاتا رہے گا۔ یہ اگر اس لکڑی پر محنت کر لیتے، اتنی سی کاٹ میں محنت کر لیتے، اسی زرخیز مٹی کے اندر بو دیتے تو ایسا سایہ دار درخت بنتا جس کی چھاؤں میرے جنازے والی چرپائی پر بھی ہوتی اور جس کی چھاؤں سے میری قبر کے اندر بھی ٹھنڈک ہوتی، لیکن میرے تربیت نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ بنی کہ ایک باپ 10 بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، 10 بچے مل کے ایک باپ کو غسل نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ باقی ہے۔ بھائی جمیل صاحب، فاروق صاحب اور ایک بھائی نعیم صاحب، انہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے اچھا سمجھا کہ آپ حضرات کو یہاں بلایا، اپنے والد کے خیر خواہ کہ آ کر ہمارے والد کے لیے ہاتھ اٹھا جاؤ، تو اللہ ان کو عقل سلیم میں اور برکت عطا فرمائے۔ ورنہ بابو اب تو دور چلا ہوا ہے، کہاں جائز ہے جی، کوئی جائز اس کو نہیں، جو مر گیا تو پاس چلا گیا، باقی جو اس کے ساتھ ہے دنیا جو مرضی زبان ہی ہے نا، جدھر مرضی چلا لو، جیسے چلا لو، کسی الٹی چلا لو الٹی چلا، کسی بھی چلا لو سیدھی چلا لو۔ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے جو کام آتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ایک ایسا کام جو خیر والا صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا۔ اولاد جس کو نیک رستے پر ڈال گیا، حافظ بنا گیا، عالم بنا گیا، دیندار بنا گیا، ایماندار، حافظ عالم نہ بنایا، ایماندار دیانتدار بنا دیا، اس کی دیانتداری سے جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسے عادل جج اور عادل وکیل بنا دیا، اس کی وکالت اور اس کی جج کی قلم سے جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ جب بیٹا باپ سے کہا ابا کیا گالی ہے، ابا فیس دو، کتنی 20,000 روپیہ، لے پترا اج دین دے دے کل لین دے دے۔ اگر چوری صاحب بچے کو آپ میری بات سے 15-20 منٹ کی چوری صاحب بچے کو سستے سے بولی صاحب کوئی ذاتی آج خرچہ کر دے دے کل انشاءاللہ ڈبل آ گا۔ جب تیرا نظریہ کمائی کا ہے تو یہ عادی بنے گا، یہ صادق بنے گا، یا دین بنے گا۔ یہ تو وہ ذرائع اختیار کرے گا کہ باپ کا 1 کروڑ لگا پہلے وہ پورا کرنا ہے، کہ امی نے کہا مجھے گڈی لا کے وہ پورا کرنا ہے، بیٹھ نے کہا کہ میں 15 لاکھ کا تیرے سے جیل دینا ہے وہ پورا کرنا ہے، چاچا نے کہا مجھے حج کرانا ہے۔ اب یہ سارے ارمان اس کے پاس ہیں اور اس کی تنخواہ کتنی ہے 1 لاکھ، اور سارے خرچے پورے 6 لاکھ، تو اس کا جو 1 لاکھ حلال کا آئے گا اور 5 لاکھ روپے کا ایسا چھرا تیار کرے گا جو آپ کی میری گردن پہ پھرے گا انشاءاللہ۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بڑی اچھی طرح
میں مدرسے سے پڑھ کے آیا، میرے دوست نے مجھے پتہ نہیں 5 پیسے دیا 10 پیسے، یہ سب 1983 کی بات ہے، 82-83 میں نے 87 میں کیا اس وقت، وہ میں نے اس کی مونگ پھلی لے لی، وہ مونگ پھلی میری تھی، ساری مٹھی میری جیب کے اندر دنیا سے کھاتا ہے۔ اب میری ماں کو ہلچل اور اللہ بخش ہلچل، وہ پیار لے کر میری جیب میں ہاتھ ڈالے، کبھی میری لیٹ کے بستر کر کے ہاتھ ڈالے، کبھی یہ تیرے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ ابو تیرا اسکول گیا اپنا پڑھانے کے لیے، کیا سیکھ بات آپس کی موت کی کشمت ہے، آگے پوچھو گے ہماری صاحب فوت ہو گئے تھے، بھائی نے دیا کوئی، ماں نے تیرے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ پھر میری امی نے مجھے مثال سنائی کہ بیٹے ایک لڑکا چوری کرتا پکڑا گیا پولیس کے تھانے میں، وہ تو والوں سے تھانے کے اندر لے گئے اور اس نے کہا کہ میری ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں میرے کان میں میری بات سن، تو اماں بات سننے لگی، تو اس نے ماں کو بات سنانے کے بجائے اپنی ماں کے کان پر کاٹ دیا کہ اماں جب یہ پیسے میں گھر لے کے آیا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا تھا، تو میرے بیٹے تو نے چوری تو نہیں کی، اللہ اکبر، وہ 4 مٹھیاں دے کر میری ماں کا کلیجہ ہی کرنے لگا، یعنی بیٹے تو نے چوری تو نہیں کی۔ تو جب ماؤں کا حال یہ تھا تو پھر حافظ بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے۔ اب جب ماں پرس دیکھتی ہے 4000 کا نوٹ ایک نکال لیتی ہے کہ اے میرا باقی دور دے رہے ہیں، اگے تو ہی نہیں کری، پہلے میں نے لے آ کے دے، اس نے یہ نہیں پوچھنا یہ پیسے تیرے پاس آئے کہاں۔ بچہ گھر آتا تھا، باپ پوچھتا تھا کہاں تھا، لڑکا وہاں، چل میرے ساتھ، انگلی پکڑے ٹھک ٹھک ٹھک، یہ تیرے گھر تھا، میں تھاڑ تھاڑ کر کے مار کے، اندر ضرورت نہیں ہوتی تھی کچھ جھوٹ بولنے کی۔ اب بچے سے پوچھتے کہا کہ گھر سے کیوں یہاں کیوں ایسے میں کی کرا، چلو دیکھو امی ابو تسی لڑتے ہو جو میرا دل لگتا، اب کیا جواب دو؟ ساڑھے پیو پر بکری کوئی اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو صبح سے گیا ہوا ہے مال کمانے کے لیے، وہ تو بیٹھ کر یوں کہہ رہا ہے مسجد کے اندر کہ یار پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، اس کا تو ذہن یہ بنا ہوا، تو اس نے اولاد کی تربیت کہاں سے کرنی؟ اس نے اولاد کی تربیت، میں 2 گھونٹ دودھ کے پی لوں، میں تمہیں اپنے سفر کا شیڈول کرتا ہوں، اللہ ساری رات جاگتے رہے، پھر دوسرے کی حالت میں پنڈی چلے گئے، 4 پروگرام پنڈی، پھر رات 10 بجے سفر شروع کیا، کیا مسئلہ ہے روزانہ کی میں یہاں جا کے لیکچر دوں گا، ایسا بنانا کہ پتہ لگے، ایک دفعہ میری طرف دیکھے تو سارے پوچھے کہاں سے آیا، اس کا نام کیا ہے زینب، اس کا نام کیا ہے فاطمہ، اس کا نام کیا ہے عائشہ، اس کا نام کیا ہے خدیجہ، اس کا نام کیا ہے فاطمہ بطول۔ اللہ کی قسم پیروں سے لے کر سر تک جو اس کا کردار ہے، اگر یہ کردار لے کے قیامت کے دن اٹھی تو فاطمہ اس کے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ شرم نہیں آتی دوگلا پن کرتے ہوئے یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، اللہ اکبر، سارے ایسے ہیں کہ جیسے حسین علی کا ہے نہیں، حسین ہے ہی ہمارا۔ 11 محرم کے بعد حسین سے دشمنی ایسے ہوتی ہے جیسے یزید کی دشمنی حسین کے ساتھ۔ حسین کے غم میں تمہیں کڑے اور کالے کپڑے نظر آئے، حسین کے غم میں، حسین کے نانے کی محبت میں نماز کا سجدہ نظر نہیں آتا، عشق حسین میں تمہیں لوہے مرثیہ نظر آئے، عشق مصطفیٰ میں تمہیں قرآن نظر نہیں آتا۔ کس بات کا جواب دیں گے؟ ہمیں کوئی کسی کی مخالفت سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے آپ کا رونا رو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں، ہم تو اپنے نبی کے گستاخ ہیں، ہم تو معاذ اللہ اپنے نبی کے دشمن ہیں، جس نے حضور کے یوم ولادت پر بھی نبی سے دشمنی نبھائی، جس نے نبی کے یوم وصال پر بھی نبی سے دشمنی بنائی، اور لوگ یہ کہتے نہیں ہیں یار ہم بندہ مار گئے تھے چھٹو، نا ہم نے تو
کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس ہے؟ یہ امتی صبح اللہ کی قسم، یہ امتی صبح اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا جب تک حضور کی گستاخی نہ کر لے۔ ناشتے سے پہلے نہاتے ہو، ناشتے سے پہلے تیاری کرتے ہو، ناشتے سے پہلے شیو کراؤ۔ میرے بھائی میری داڑھی آپ نہیں پھیر سکتے، میں آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں لا سکتا، لیکن یہ بتلا دوں کہ اللہ رحمت والے نبی کی گستاخی ہے، حضور سے دشمنی ہے۔ آئینہ شیشہ انسان کا منصف ہوتا ہے، اپنے چہرے کو شیشے کے آگے سامنے کرو، وہ پیروں سے لے کر چہرے تک بالکل سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر یہاں داغ ہے بتائے گا یہاں داغ ہے، اگر یہاں خراب ہے بتائے گا یہاں خراب ہے، یہاں سے مجھ زیادہ کٹ گئی بتائے گا، کپڑے یہاں خراب ہے۔ تو یہ آئینہ سچا منصف ہے، جس طرح یہ آئینہ سچا منصف ہے، اس طرح رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن آپ کے میرے کردار کو لے کے آمنہ کے لال کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ کردار سچا ہوگا، اگر اس کردار کے مطابق لباس کردار چہرہ ہوا تو پھر حوض کوثر والا دروازہ جنت والا کھولے گا، ورنہ فرشتے ایسی پیروں میں بیڑیے ڈالیں گے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ گز لمبی یہ فرشتہ کھینچے گئی، وہ پیروں میں ڈال کے جکڑ دے گا، میدان معاش اللہ کے اٹھا جہنم کے اندر کو پھینک دے۔ اس کا کردار لباس نبی کے آئینے کے مطابق نہیں ہوا۔ بازار گوشت لینے کے لیے گئے اور جا کر گوشت والی دکان پر دیکھا کہ اس نے یوں کر کے مہر لگا رکھی ہے، ڈاکٹر کی مہر۔ تو بھائی جیسا سڑا گلا ہو مہر کی تصدیق کو دیکھ کر گوشت لیتا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے کردار پر اگر نبی کے کردار کی مہر لگی تو اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرے بھائی نہ لباس کام آئے گا نہ کردار۔ خدا بھلا کرے خواجہ شبیر صاحب کا، میرے بھائی وقاص کا، ان کے والد گرامی کا، کہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کی محبت کا دیر نہیں دے سکتے، لیکن یہ آپ حضرات کے سامنے مجھے لا کے بٹھایا تو مجھے بہت سارے شعر بھی آتے ہیں، مجھے نعتیں پڑھنی بھی آتی ہیں، مجھے ہر موضوع پہ گفتگو کرنی آتی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے میں ترنم کے اندر تقریر کروں اور شعر نعتیں سناؤں، لوگ میرے سر پہ پیسے وار وار کے میری ذمہ، میرا بھی دل کرتا ہے، میرا بھی گھر ہے، میرا بھی در ہے، میری بھی نسل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں وہ بات کہہ جاؤں کہ چلو عمل کی توفیق نہ ملے، سوچنے کی تو توفیق مل جائے۔ عمل تو جب انسان سوچنے کی توفیق مل گئی تو پھر عمل کی توفیق مل جائے۔ دن اتنے سے ہیں دنیا کے اندر آیا۔ اچھا ایک اللہ کی قسم جتنے ہم اس وقت تفکرات اور پریشانیوں کے اندر ہیں، اللہ نے تو ہمارے پہ پریشانی کا 1% بھی ہمارے پر اللہ نے بول کے ڈالا۔ پیدا ہوئے نہ کپڑے تھے نہ جتی تھی نہ منہ میں دانت تھے نہ آنکھ کھل رہی تھی اور نہ ہی ہماری پوٹی پیشاب کی ساری جگہ ننگی پڑی تھی۔ یہ نظام کس نے کیا؟ سارا بہن اور کس کے ذریعے کیا؟ ایک ماں عورت کے ذریعے۔ عورت تو بہن بھی تھی، عورت تو پھپھی بھی تھی، عورت تو خالہ بھی تھی، عورت تو ماسی بھی تھی، عورت تو نانی بھی تھی، عورت دادی تھی، لیکن ساری عورتوں میں ایک عورت کو چنا، اس کو اللہ نے کہا یہ ماں ہے۔ ان ساری عورتوں میں اس عورت ماں، اس کے دل پر، اس کے سینے پر میں نے اپنی رحمت کا ایک قطرہ ڈال دیا ہے۔ میرا بندہ خیال کر، جب میں اس پر ایک رحمت کا قطرہ ڈالوں تیرے پخانے میں ہاتھ بھر لیتی ہے، اور بندہ جب میں 70 رحمتوں کے ساتھ تجھے پیار کروں گا تو پھر بتا تجھے کتنے گند سے بات نکال کے رکھوں گا۔ جب میں تجھے 70 درجے پیار کروں گا تو کس گند سے اٹھا کے میں تجھے کہاں پہنچاؤں گا۔ اگر تو مجھے پیارا لگ گیا تو فرشتے بھی تیری حیثیت اور تیرے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کے اندر آیا، کچھ کام اللہ نے اس کو ذمہ لگائے تھے اور کچھ اس کے کام اپنے ذمہ لیے تھے۔ روٹی، کپڑا، مکان، رہائش فرمائے یہ میرے ذمہ، تیرے ذمہ کیا؟ سجدہ کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نماز پڑھیو اور میرے نبی کی اطاعت کریو۔ انہوں نے کہا بالکل۔ الست بربکم، ہاتھ چھات ہوا، انہوں نے کہا اے اللہ پالے۔ قالوا بلا، گواہ رہنا، جی اللہ میں گواہ، شہدنا میں گواہ۔ چلو بھیجو دنیا کے اندر۔ اب تک اس نے جب دنیا کا نظام دیکھا
اس نے کہا مکان کے اندر پردہ بھی ہونا چاہیے، دیوار بھی ہونی چاہیے، دروازہ بھی ہونا چاہیے، فانوس بھی ہونا چاہیے، ہیٹر بھی ہونا چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، گیزر بھی ہونا چاہیے، اوون بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن نماز کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ جس چیز کی طلب کے اللہ نے کہا لے لے، جس کی طلب نہیں کہ اللہ کے نہیں دیتا، تو پھر تیرے میرے گھر میں دنیا کی ساری آرائشیں ہیں، 24 گھنٹے ہو گئے، نہ نماز کا سجدہ کسی نے کیا اور نہ کسی نے نماز کے لیے مصلی بچھایا۔ 11.5 مہینے ہو گئے رمضان گزرے ہوئے، پردے آئے، قلیل آئے، رمضان کی تیاری ہو رہی، راشن کے ڈبے بھر رہے ہیں، ٹماٹر مہنگے نہ ہو جائے ان کو گرینڈر کر کے رکھا جا رہا ہے، ادرک مہنگا نہ ہو جائے گرینڈر کر کے رکھا جا رہا ہے، سجدہ مہنگا ہو گیا، نہ رمضان میں کرنے کی توفیق ہوگی نہ غیر رمضان میں کرنے کی توفیق۔ یہ تو غمخواری کا مہینہ تھا، یہ تو احساس کرنے کا مہینہ تھا۔ ملازم کہہ رہے سر جی اے مال پیدا کی کریے، 2 مہینے پہلے ایسے پیدا کی کریے، انہوں نے کہا پرنگ کر کے رکھ دے، روزہ ایک بار کٹا کے اچھے وقت جی یہ رحمت ہے۔ ریڈی بان بھی بیٹھے ہوں گے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والے بیٹھے ہوں گے۔ خدا کے واسطے رمضان مبارک کا کسی کو دھوکہ نہ دینا، ٹوپی تسبیح کا کسی کو دھوکہ نہ دینا، میرے عزیزوں اگربتیوں کا کسی کو دھوکہ نہ دینا، سورہ یاسین کی تلاوت کا کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اللہ اکبر، جب تیری دکان پر روزے دار آئے گا سمجھ لینا یہ سحری میں جاگ کے آیا، اللہ کو اپنے حق میں منا کے آیا ہے، اللہ سے اپنے دوستی کر کے آیا ہے، خبردار اسے دھوکہ نہ دیو ورنہ خدا اس دھوکے کا تیرے سے بدلہ لے لے گا۔ شہری میں کھجور کا دانہ کھا کر اتنا طاقتور اپنے آپ کو بنا کے آیا، پھر رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو اس کا سیکیورٹی گارڈ بنا دیا۔ فرمایا بندے تجھے پریشان نہیں ہونا، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہے۔ الہ العالمین میں بازار جاؤں گا، اشیاء خورد و نوش کھانے پینے کی لینے جاؤں گا، فرمایا بندے تو پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ میری رحمت جائے گی، میری طاقت جائے گی۔ یا اللہ کوئی مجھے دھوکہ دے گا، فرمایا میرا بندہ تجھے دھوکہ نہیں دے گا، وہ مجھے دھوکہ دے گا، تجھے دھوکہ دیا تو اللہ اکبر تیرے سے طاقتور ہوگا تو کچھ نہیں کر سکے گا، اگر مجھے دھوکہ دے گا اے بندے میری تو طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تجھے دھوکہ دے کے ایک دل پریشان کرے گا، جسے میں نے دھوکہ دے کے قبر میں لٹا دیا قیامت تک پریشان ہوتا رہے گا۔ اتنا بڑا سبزی کا ڈھیر لگاؤ تمہاری مرضی، ککڑی خربوزے کا ڈھیر لگاؤ تمہاری مرضی، سیب کنو کیلے کا ڈھیر لگاؤ تمہاری مرضی، لوگوں کے قد سے اونچا اونچا ڈھیر لگاتے ہو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں گاہک تمہارے پاس آیا، اس نے چیز دیکھی، سیب کیا بھاؤ ہے؟ انہوں نے کہا 350 روپے کلو۔ انہوں نے کہا رمضان ہے ذرا سستا، انہوں نے کہا نہیں آج لے جو کل 400 روپے کلو ہو جائے گا۔ تو نے سیبوں کو دیکھا، چاندی کی پتیوں کو دیکھا، پنیوں کو دیکھا، تو نے کہا 1 کلو دے دے۔ تیرے ہاتھ کے اندر تسبیح دیکھ کے وہ شریف النفس انسان سمجھ گیا کہ درود شریف پڑھ رہا ہوگا، اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ تو نے اوپر کی ڈھیری دکھائی اور ڈھیری کے اندر جو چھپا رکھا تھا وہ تھیلی میں ڈال کے گانٹھ باندھ کے دے دیا۔ جو چیز اسے دکھائی تھی اس کے پیسے لیے، لیکن جو اس کے پیسے لیے وہ چیز تو نے دی کوئی نہیں۔ جب وہ تیری دکان سے لے کر کہنے لگا اچھا یار تیرا اللہ بھلا کرے، فرشتے نے آواز دی او کم بختہ، تو نے 1 کلو سیب کا دانہ نہیں دیا بلکہ سارے اپنے گھر والوں کے روزوں کو تھیلی میں ڈال کے دے دیا۔ افطاریاں کر تیری مرضی، بھوکا رہ تیری مرضی، برف کچھ ان ہوٹوں پہ لگا تیری مرضی، گلا کپڑا لے کے اپنے سر پہ رکھ تیری مرضی۔ تو نے تو صبح خدا کو دھوکہ دے دیا، تو نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، اپنی ذات کو دھوکہ دیا، اپنے نفس کو اپنی جان کو دھوکہ دے دیا۔ سارا دن جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، او میرا بندہ اللہ اکبر معافی مانگ لے، اس کے دروازے پہ جا کے معافی مانگ لے۔ تو کیا سمجھتے میرے روزے دار بندے کو دھوکہ دے کر تو اپنے گھر کے فریج کو بھرے گا، میں بھی تیرا رب ہوں، تو نے 400 میں دھوکہ دیا، میں 40,000 تیرے اسپتال میں نہ لگوا دوں تو پھر مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ مذاق ہے؟ الخلق عیال اللہ۔ چوری صاحب یہ کون ہے؟ خواجہ صاحب یہ کون ہے؟ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کنب ہے۔ اللہ فرماتے میری اولاد تو کوئی نہیں، لیکن جو دنیا کے اندر انسان آیا کلمہ پڑھنے والا، الخلق عیال اللہ۔
اللہ، یہ سارے کا سارا میرا قلب ہے۔ جب اس شریف کے اندر چلے جاؤ، اللہ کا ایک مرد قلندر سو رہا ہے جس کا نام عبدالحق رحمت اللہ علیہ، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئے تو آنکھ داغی ہوئی تھی، آنکھ پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہہ دیا حضرت جی دنیا کے اندر تو صحیح سلامت ہے، آپ کی آنکھ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ اکبر، حقیقت سن لے۔ فرمایا جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا، ہندو مسلمان علیحدہ علیحدہ نہیں کٹے رہا کرتے تھے، میں اللہ اللہ کرتا ہوا گزر رہا تھا، ایک مسلمان ہندو کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، دونوں آپس میں اتم کتا ہو رہے تھے، مجھے اپنے مسلمان بھائی پر خیال آیا، میرے آنکھ کا یوں کر کے اشارہ کر دیا، میں نے کہا چھاں میں کھڑا ہو جا، درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہو جا، اس ہندو کو بڑے دفعہ کر دھوپ میں کھڑا رہنے دے۔ کہ مرنے کے بعد جس دل سے مرا ہوں لو جہنم کے لوہے کی سلاخ لے کے میری آنکھ کو داغا دا جا رہا ہے، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے تجھے مسلمان بھائی کا تو احساس ہوا، میرے بندے کا تجھے احساس نہیں ہوا۔ انسانیت کے اندر تو دونوں برابر تھے، اللہ اکبر، تجھے مسلمان کا احساس ہوا، انسانیت کے ناطے اس بندے کا تجھے احساس کوئی نہیں ہوا، اس کی وجہ سے اس آنکھ کو جہنم کے اندر داغا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب معراج کی رات میرے عزیزو معراج پہ تشریف لے گئے، پروردگار عالم نے جنت جہنم کی سیر کرائی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ایک اللہ غنی، ایک عورت سمندر کی جہنم کی آگ کے دریا کے اندر کنارے پر آتی ہے، فرشتہ اس کے پیٹ پہ لوہے کی سلاخ مارتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، اتنیاں بگڑ جاتی ہیں، پھر اپنی اتنیوں کو سمیٹتی ہے، پھر میرے عزیزو جہنم کے کنارے تک آتی ہے، پھر فرشتہ لان مارتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مدنی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ، یہ کون عورت ہے؟ کہنے لگے اپنے زمانے کی امرأۃ صالحہ، اپنے زمانے کی نیک عورت ہے، کھانے کی چیز اس کے آگے پڑی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اچانک بلی نے حملہ کر دیا، اس نے نیت تو نہ توڑی، اس کے پاس تو ایک ہی سلاخ پڑی تھی، اس نے غصے میں زور سے بلی کو ماری، اس کا پیٹ پھٹ گیا، محبوب اس کی اتنیاں باہر نکل گئی، اللہ اکبر۔ دودھ کی ایک پیالی تھی، پی لیتی تو کیا تھا، لیکن محبوبہ اس نے خدا کی مخلوق پر ترس نہ کھایا، مرنے کے بعد جس دل سے یہ مری قیامت کی صبح تک اسے یہی عذاب ملتا رہے گا۔ بات میرے عزیزو انسانیت کی اللہ اکبر میں آپ عزیزوں سے کر رہا ہوں، میرے عزیزو اللہ اکبر ذرا غور کیجئے۔ فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گرمی آ رہی ہے، طرح طرح کے حشرات الارض آئیں گے، طرح طرح کے مچھر آئیں گے، پوچھو علماء اکرام سے، ہاتھ میں لے کے مچھر کو یوں کر کے مار دینا، یوں جھاڑو مار دینا، یوں کر دینا، کوئی کیمیکل میرا عزیزوں کو پیکس چھڑک دینا، کوئی ایسی کیمیکل کی دوائی چھڑک دینا۔ فرمایا خبردار، اگر تجھے تنگ کرنے تب دوائی ڈال، اگر تنگ نہیں کرنے تو دوائی نہ ڈال، پھر دوائی بھی ایسی ڈال کہ اوپر دوائی ڈالے انہیں تڑپنا پڑے، دوائی ڈالتے مر جائے۔ فرمایا جتنا تڑپے گا قیامت کے دن اتنا تڑپایا جائے گا۔ محبوبہ میرے بندوں میں اعلان کر دے، مٹی والی جگہ پر باتھ روم پر مفہوم عرض کر رہا ہوں، جدت آ گئی، ورنہ پیشاب کرنے لگو، باتھ روم میں جاؤ گے کتنے مچھر باتھ روم میں ہوں گے، کیڑیاں نکلیں گی، مکوڑے نکلیں گے۔ فرمایا پیشاب کرنے لگے، تیرے پیشاب کی زد کے اندر کوئی کیڑی آ جائے، اپنے پیشاب کو روک لینا، معدہ خراب ہو جائے، مثانہ خراب ہو جائے، علاج کروا لینا۔ خبردار تیرے پیشاب کی زد کے اندر کوئی کیڑی آ گئی، رب کبریا کی قسم قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلی میں سے آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک چیونٹی پر ایک کیڑی پر آ گیا، آپ نے اپنا فوراً پاؤں اٹھایا اور پاؤں اٹھا کے کیڑی کو تڑپتا دیکھا، آپ نے اپنی انگلی سے اسے سیدھا کیا، پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ کیڑی تو اللہ کی مخلوق ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو زمین پر چل رہی ہے، بے خیالی میں علی کا پاؤں آ گیا، میں تجھے اللہ کے واسطے یہی معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، قیامت کے دن خدا کی عدالت میں میرے پہ کیس نہ کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تسبیح لے گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں سے آئے؟ کہا گھر سے آئے۔ کہا راستے میں کچھ ہوا؟ کہا جی اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جبرائیل کھڑا مجھے سارا بتا رہا ہے۔ علی پتہ ہے جس کیڑی کو پاؤں کے نیچے دبا کے آیا پھر اس سے معافی مانگ کے آیا، کائنات کے اندر جتنی کیڑیاں زمین پہ ریگتی ہیں وہ کیڑی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھی۔
فرمایا لوگوں پیشاب کرنے لگو، یہ پتھر مٹی کا ہاتھ میں لیتے ہو، جب تک اسے 3 مرتبہ زمین پر نہ مارو اور کو اس کو بالذکر اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا۔ میرے عزیزوں پیشاب آ رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، سائیکل پہ جا رہے ہو، موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، مزار بند کھول کے بیٹھ گئے، خبردار پہلے 3 مرتبہ زور سے کھگارا کر اور دل کے اندر یہ تصور کو یا اللہ کی مخلوق کے آگے پیچھے ہو جائے، ورنہ 3 مرتبہ زمین پر اپنا پاؤں مار اور کہہ دو کہ خدا کی مخلوق ہے، میں پیشاب کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزوں پہ اس کے بعد استنجا کرے، خبردار فرمایا میرا نبی تو یہ کہہ گیا اور لوگوں تم کیڑے مکوڑوں والی جگہ پہ پیشاب کرتے ہو، اللہ اکبر۔ فرمایا صبح صبح جب گھر سے نکلو تھوڑی سی شکر، تھوڑا سا گڑ، تھوڑی سی چینی جیب میں ڈال لیا کرو، درختوں کی اونٹ میں تم کے کیڑے مکوڑے نظر آئے، اللہ اکبر، ان کیڑے مکوڑوں کے پاس تھوڑی سی ڈال دیا کرو، ایک کیڑے کے دانت میں تیرے چینی کا ذرہ آ گیا، اس کے دونوں باز اٹھ گئے، تیرے جنت کے جانے کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ جناب داؤد علیہ السلام راستے سے گزر رہے، داؤد علیہ السلام نے ایک مکوڑے کو دیکھا جس کے سر پہ مٹی لگی ہوئی تھی، وہ یوں کر کے اللہ اکبر اپنی مٹی کو اپنے سر سے جھاڑ رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اسے ہاتھ میں رکھا، داؤد علیہ السلام نے دیکھا، یا اللہ یہ کیا چیز ہے تو نے پیدا کر دی؟ فرمایا داؤد ذرا اسی ہاتھ کے ہتھیلی پہ اٹھا۔ داؤد علیہ السلام نے ہاتھ کے ہتھیلی پر اٹھایا، وہ کیڑا کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام پہ رکت تاری ہو گئی، آپ نے مکوڑا زمین پہ رکھ دیا، فرمایا داؤد تو اسے حقیر سمجھتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم جو کلمہ تو نے پڑھا، جو کلمہ تو نے سنا، یہ کیڑا روزانہ 10,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پر پتھر مارا، ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، موسیٰ علیہ السلام ہنسنے لگے، یا اللہ اسے بھی پیدا کرنے کی قدرت تھی، اور میں موسیٰ ذرا اسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ، اور ذرا کان اس کے ساتھ لگا، جب یوں کر کے کان لگایا تو کیڑے نے کہا سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، من یسمع کلامی، پتھروں میں آج دنیا میں کسی کی کوئی نہیں سنتا تو پتھروں میں ہماری فریاد سن رہا ہے، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، دنیا بھلا جائے تو پتھروں میں بھی رزق دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اکھیاں برسنے لگی، اللہ اکبر، یہ وہ جملے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لے کے آئے، فرمایا میرا نبی یہ کیڑے والی دعا اپنی امت کو سکھا دے، جو کوئی بہت زیادہ پریشان ہو جائے، کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی اس کے خرچے کی پریشانی کی کہ حل کرنے کی کوئی سبیل پیدا نہ ہو، اس بندے کو کہہ دے کیڑے والی دعا 3 دفعہ پڑھ لیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ پھر اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری ربوبیت کی قسم، محبوب کیڑے والی دعا پڑھ کے جو ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ اور جب کیڑے کی دعا اللہ کو اتنی پسند آ گئی تو سونے نبی کی امت کا رونا اللہ کتنا پسند کرے گا۔ دنیا کی زندگی میں آیا اور ماں کی گود کے پگھوڑے کے اندر آ گیا۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس نور نظر کے آنے پر خدا پاک نے کیا دیا؟ اللہ۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کے چاچے کا بیٹا حرم پاک میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس بیٹھا ہے، ایک آدمی آیا، اس نے چنڈی پر اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے تھا، کہنے لگا اور رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے کہا جی اس عورت کو جانتا ہے کون؟ کہی میری امی جان ہے، کندھے پہ اٹھایا، دیکھ میرے کپڑے لیر ہو گئے، میرا جسم پسینے سے سرابور ہو گیا، پھر میں کیا کروں؟ کہ پورے کا پورا حج میں سے اپنے کندھے پہ کرایا ہے، طواف بھی صحیح سے مروا کرایا، میں اپنے کندھے پہ کرایا، کہ پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہ بس میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن مسعود مسکرانے، عبداللہ بن عباس مسکرانے لگے، فرمایا حق کی بات کرتا ہے، جب تو 6-7 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے تیرے اندر جان ڈال دی، میں تیری ماں کوئی کام کر رہی تھی تو نے ماں کے پیٹ میں کروٹ بدلی، تیرا پیر ماں کی پکھی میں پسلی میں سینے پہ لگ گیا اور تیری ماں نے تیرے پیر کو محسوس کر کیوں کر کے کہا، پر میں پورا حج کرانا، ابھی تو کہنے کا بھی حق تو نے ادا کوئی نہیں کیا۔
اس ماں کی گود میں یہ انہیں نظر آیا، اللہ مجھے بھوک لگے گی تو میں کیا کروں، یا اللہ مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں، اے اللہ جل شانہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہو تو میں کیا کروں، میرا لنگوٹ میرا پیمپر خراب ہو جائے گا میرے مولا میں کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں نا۔ اللہ نے اپنی ایک رحمت کا قطرہ ماں کی گود میں کے اندر اتار دیا اور ماں کو سمجھا دیا، مجھے ایسا میرا ذکر بتاؤ، کسی ہوٹل میں جاؤ کمرے کے اندر فون رکھا ہوتا ہے، آپ کو ویٹر کہے گا ریسپشن پہ رابطہ کرنے کے لیے 102 ملائے، لیٹ لانڈری والے سے رابطہ کرنے کے لیے 11 ملائے، کھانے والے سے رابطہ کرنے کے لیے 130 ملائے، اللہ اکبر کوئی کام ہو ویٹر باہر بیٹھا 1122 ملائے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے اس بچے سے کہہ دیا، اپنے بندے سے کہہ دیا کپڑے پہننے ہو ماں کی بیل بجا دینا، روٹی کھانی ہو بیل بجا دینا، پانی پینا ہو بیل بجا دینا۔ یا اللہ اس بیل کے اندر تو نے 7 فٹ کر دیے، فرمایا نہیں، پھر کیا کروں، فرمایا تیرا پیپر خراب ہو جائے، تیرے پیشاب سے تیرا لنگوٹ گیلا ہو جائے، تو نے ری کرنا ہے، وہ سامنے بیٹھی ہے، وہ سمجھ جائے گی پیپر خراب ہو گیا، تجھے بھوک لگے تو ری کر دینا ہے، ماں سمجھ جائے گی دودھ پینے کی ضرورت ہے، اگر تجھے پیاس لگے تو رو کر کے دکھا دینا، ماں سمجھ جائے گی پیاس لگی ہوئی ہے، اگر تجھے کوئی مچھر کیڑا کاٹ جائے تو ری کر دینا، ماں سمجھ جائے گی کوئی مچھر کاٹ گیا، اگر تیرے سینے سر میں درد ہو جائے تو رو کے دکھانا، ماں سمجھ جائے گی۔ اور میرا بندہ جب تیرے رونے سے ماں سمجھ گئی تو تیرے رونے سے تیرا خدا کیوں نہیں سمجھے گا۔ اور میرا بندہ جب ماں کی گود میں رو کے دکھائے گا ماں کی رحمت جوش میں آ جائے گی، جب مصلے پہ رو کے دکھائے گا تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اور میرا بندہ جب ماں کی گود میں تیرے رونے پہ کام بناتا ہو، جب جوان ہو جائے گا، جب 5 فٹ کا ہو جائے گا، جب تیرے ہاتھوں میں طاقت آ جائے گی، تیرے پیروں میں چلنے کی قوت آ جائے گی، او میرا بندہ پھر بھی جب مصلے پر تیری دنیا ساتھ نہ دے، تیری بیوی بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے، تیری اولاد کی کمی ہو جائے، تیرے رشتہ دار تیرے اپنے برائے ساتھ چھوڑ دے، او میرا بندہ رمضان کی 27 رات کا انتظار نہ کرنا، لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرنا، شب برات کا انتظار نہ کرنا۔ اللہ میں کیا کروں، فرمایا کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، منہ دھونے کی ضرورت نہیں، نہانے کی ضرورت نہیں، خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، بڑھ سورنے جوتی پالش کرنے کی ضرورت، جیسا تیرا حال ہو مصلے پر آ کے بیٹھ جانا، زیادہ نہیں، ایک آنسو نکال کے دکھا دینا۔ اور میرا بندہ میں عرش کو اللہ سے تیرے پاس نہ آ جاؤں تو مجھے اپنا خدا کہنا۔ تو روئے گا، تیری بیوی کو بستر سے اترتے دیر لگے گی، تو پریشان ہوگا، تیری ماں کو اٹھتے دیر لگے گی، تو پریشان ہوگا، تیرے ملازم کو آتے دیر لگے گی، اور میرا بندہ پریشان ہو کے ذرا یوں کر کے دکھا دے، جا بلائے گا ہوں گا، دکان پہ بلائے گا ہوں گا، مکان پہ بلائے گا ہوں گا، کھیتوں میں بلائے گا ہوں گا، وہ رب بھی کیا تیرے بلانے پڑ رہا ہے۔ اور بندہ پھر ایک کام کر، چل اس بات پہ میرے سے یاری لگا لے، اگر تیری میری یاری پکی، اللہ وہ کیسے، فرمایا فجر سے لے کر عشاء تک 5 مرتبہ میں تجھے بلاؤں تو انکار نہ کرنا، جب تو مجھے بلائے گا تو میں انکار نہیں کروں گا، میں تجھے گھر میں بلاؤں تو میرے گھر میں آ جایا کر، جب تو مجھے اپنے گھر میں بلایا کر میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا۔ یا اللہ جب کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے، کوئی فروٹ لے کے جاتا ہے، کوئی سبزی لے کے جاتا ہے، کوئی مٹھائی لے کے جاتا ہے، اللہ جب تو میرے گھر میں آئے گا تو کیا لے کے آئے گا، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو کیا لے کے آئے گا، یا اللہ میں تیرے گھر میں آؤں تو کیا لاؤں، اور میں جتنے تجھے سارے دن میں گناہ کیے گٹھر لے کے آیا، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمت والی چادریں لے کے آؤں گا۔ او بندے صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک، جتنے گناہ کیے 5 تھیلے سے ہو یا 5000 ہو، سارے میرے دروازے پہ رکھ کے جانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں والے تھیلوں کو نیکیوں والے تھیلوں میں بدل دینا میرا کام ہے۔ اور میرا بندہ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑنا، میں تیرے گھر میں آنا نہ چھوڑوں گا، اور ایک بار تو دوستی توڑنے میں نمبر پہل کرے گا تو اس سے پہل کروں گا۔ اور میرا بندہ جب تو میرے سے دور بھاگے گا تجھے تھانے کے حوالے کروں گا، تیری اولاد کے حوالے کروں گا، تیرے دوستوں کے حوالے کروں گا، تیرے دشمنوں کے حوالے کروں گا، ہسپتالوں کے حوالے کروں گا، میرے ساتھ یاری لگا تجھے مدینے میں موت ماروں گا، میرے سے دشمنی لگائے گا ایسی جگہ ماروں گا جب پانی دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔
بڑے مکانوں میں رہنے والوں، بڑی دکانوں میں رہنے والوں، سوچو تو صحیح 20 سال 30 سال جاؤ جا کے غلام حسین صاحب کی قبر پہ پوچھو کہاں ہے آپ کا گھر؟ تمام تر زندگی کی سہولیات چھوڑ کے اکیلا قبر میں گیا، 3 بچے وفادار ہیں، ایک بھی ساتھ نہیں گیا، بیوی ساتھ نہیں گئی، ماں ساتھ نہیں گئی، روئے سارے اندھیرے والے گھر چھوڑ کے آگے، یقین جانو ایک بھی ساتھ نہیں گیا۔ اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے ابو سے کچھ لینا ہو آؤ، ہمارے کے تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لو، ہم اپنے باپ کا دین دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور لوگوں قبر نے جھٹکا کھایا، سراغ میں سے یوں کر کے دیکھا، میں نے کہا بزرگ حاجی صاحب کیا بات ہے؟ کہا مولوی صاحب ذرا بتائیے اعلان کس نے کیا؟ میں نے کہا تیرے 5 بیٹوں نے کیا۔ کون کون ہے؟ میں نے کہا انور ہے، اصغر ہے، شبیر ہے، اکرم ہے، سرور ہے۔ کہ کو ذرا میری طرف تو متوجہ کر۔ میں نے کہا پیو بلاندا پیا، بچوں نے قبر میں جھانک کے دیکھا، کہ اے کملے ہو، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق تو مجھے دے کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا چاچا بصیرہ تیرا کیا حق ہے؟ کہ مولوی صاحب تمہیں پتہ ہی نہ لگا، تم نے میری کفن کی تنیاں پکڑ کر، میرے کفن کے کپڑے کو پکڑ کر جب تم نے مجھے قبر میں اتارا، ابھی تم نے ہاتھ چھڑا کے باہر نہ نکلے تھے، 2 ڈنڈے والے فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب رب کعبہ کی قسم مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، ان کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا بزرگاں نے انہوں نے سے کچھ کہا، تجھے دھمکی دی؟ کہنا نہ مولوی صاحب انہوں نے چین کر کے اچھے آنکھ چاہی، یوں کر کے دیکھا، ان کی آنکھ کی گھوری نے میرا کفن پھاڑ کے رکھ دیا۔ قرآن خانی بعد میں کرنا، شامیانے بعد میں لگانا، عبدالحنان کو بعد میں لگانا۔ او میرے پترو، میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، چوکیدار بن جاؤ، میری قبر پر جو تمہیں قرآن کی سنت آتی ہے پڑھ کے سناؤ، تم قرآن پڑھ کے دکھاؤ تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بزرگا مجھے بتا تو صحیح میں کس بچے سے کہوں کہ قرآن پڑھ، جس نے اپنے باپ کے جنازے میں ہاتھ باندھ کے خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یہ پڑھے گا؟ یہ قرآن پڑھ کے بخشے گا؟ میرا دل تو جو پورے شجاع باد کے اندر غسل دینے والے کو ڈھونڈتا رہا۔ یہ احسان کے بدلہ چکانے کا وقت ہے اپنے باپ کا۔ میرے ویرو خدا کے واسطے غسل کا طریقہ سیکھو، ہمیں بلاؤ گے ہم تو دے دیں گے، لیکن تمہارا حق ہے جب باپ جس کے ہاتھ کے، جس کے پاؤں کے انگوٹھے بندے ہو اور جس کا چہرہ بتاؤ، خدا کی قسم پتہ ہے وہ تمہیں آنکھیں بند کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ پترو اتنے سے لے کے اتنے تک میں تمہیں نہلاتا رہا، کبھی ٹوول پہ، کبھی کندھے پر، کبھی سینے پہ، کبھی گودی میں نہلاتا رہا، اور بچوں پھٹے پر نہانے کا میرا ایک ہی مرتبہ وقت آیا، مجھے مولوی کے حوالے نہ کرو۔ مجھے غسل دینے والے کے حوالے نہ کرو، وہ کروٹیں بدلائے گا، مجھے تڑپائے گا، میرا ہاتھ اوپر نیچے کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے موت کے وقت اسرائیل نے مجھے اتنا مارا، میری نگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، میرا انگ انگ موت کے جھٹکے نے توڑ کے رکھ دیا۔ اور میرے بچوں اب تم اونچی آواز سے بھی بولتے ہو، میرے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، خبردار مجھے آرام سے کروٹ بدلانا، میرے وجود پر آرام سے پانی ڈالنا۔ اور میرے پتروں تم تو میرے پر رحم کھا لو، اور لوگوں میت پر وزن نہ دو، اور میں اسے اٹھاؤ بٹھاؤ نہ، اس کا جسم پورا ٹوٹا ہوا ہے۔ ان کھجوروں کے خشک تنے پر خدا کے واسطے رحم کرو، زندگی کے 70 سال پھل دیتے رہے، تم نے ایک ایک پھل توڑ کے کھا لیا، اب یہ کھجوروں کے تنوں پہ رحم کرو، خدا کی قسم انہیں چھاؤ دو، چھاؤ۔ بیٹے کی شادی ہو، باپ کی ذمہ داری نکاح پڑھائے، باپ مرے بیٹے کی ذمہ داری جنازہ پڑھائے۔
غسل دینے والا پانی ڈالے گا، کہنا چھتی کرو جنازے کا ویلا ہو گیا، بیٹے کے ہاتھ میں برتن ہوگا، یوں کر کے پانی ڈالے گا، اگر پانی ڈالتے ڈالتے ایک آنسو نکل گیا اور دل میں سوچ یا اللہ یہ پانی ڈالنا میرا کام ہے، رحمت کا چھیٹا کفن میں برسا دینا تیرا کام ہے، یا اللہ میں نے پانی ڈال کر اللہ باہر دھو دیا، اللہ رحمت ڈال کے قبر کا اندر دھو دے، رب کعبہ کی قسم تیرا ایک آنسو باپ کے غسل والے پانی میں مل گیا تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے دنوں کے باپ کی قبر پہ گئے ہوئے؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، میرا ایک بڑا جگری یار تھا، مجھے اس نے رستے میں روک لیا، اللہ کی قسم پتہ ہی سجے کھمبے کندھے پر سر رکھ کے چیخے مار کے رونے لگا۔ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہ باپ کو میرے 10 سال گزر گئے، میں آج قبرستان گیا، ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے باپ کی قبر ہی کوئی نہیں ملی۔ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھلا، کون ہے؟ رفیق ہے، پہلی سب میں نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اللہ اکبر کا سبحان اللہ پڑھا، یا نماز پڑھ رہا ہے، قبر میں باپ کی کھڑکی کھل گئی، سبحانک اللہم کا ثواب، الحمدللہ کا ثواب جا رہا ہے۔ ساتھ والی قبر والا کہہ رہا کیا ہوا؟ کہ میرا رفیق نماز پڑھ رہا ہے، سجدے وہ کر رہا ہے، ثواب یہاں پہنچ رہا ہے۔ بھائی اتنے یوں کر کے ہوکا برا، ان کا دلوں کی ہویا کہ تیرے ساتھ والے مکان میں میرا بھی شبیر ہے، ٹی وی وہ دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں وہ دیکھ رہے ہیں، جوتے مجھے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی غلام حسین کے سالے ثواب پر آنے والوں، خدا کے واسطے عرض کروں گا اگر مرنے والے کو اولاد کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے تو گناہ بھی ڈالے، گناہ کمرے میں کر رہے ہیں، پورا نقشہ قبر میں دکھایا جا رہا ہے، ایک پتر کی کردہ پہ ہے۔ اس لیے فرمایا خبردار ماں باپ کے مرنے کے بعد گناہ چھوڑ دو، ایک سین دکھایا جاتا ہے، یہ اولاد چھوڑ کے آیا ہے، خدا کی قسم کرتوت اولاد کے بھیڑے، ماں باپ کو قبر میں اذیت بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اب کیسی بے رحم اولاد ہے، زندگی میں تو سکھ نہ دیا، مرنے کے بعد تو قبر میں سکھ دینا چاہیے۔ یار رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری اور سحری کی خرچے میں ماں باپ کی دعائی والی پرچی پر آنکھ کی بھوری نہ مارنا، ورنہ خدا کیسے روزے تراویح کی ضرورت کوئی نہیں۔ عید سے پہلے میرے عزیزو اپنے بال بچوں کے کپڑے لانے سے پہلے ماں باپ کے کپڑے لے کے آنا، ماں باپ کی جوتی لے کے آنا۔ اللہ اکبر، تجھے وہ وقت یاد ہے جب تجھے موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بٹھا کر خود کپڑے کی دکان پہ لے کے جاتا تھا اور کہتا تھا نہ سمجھتا خدا کون سا لے گا؟ جب بچپنے میں اس نے ذرا سانس کیا، بڑھاپے میں اس کے ارمانوں کو نہ رلانا، بڑھاپے میں اس کے آنسو کو نہ رلانا۔ خدا پاک کی قسم ہے جس کے ماں باپ راضی ہو گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ جوان عورت، وہ جوان مرد جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے مرے، فرمایا قیامت کے دن بے فکر ہو کے میدان محشر میں آنا، دنیا میرا لڑ پکڑنے کے لیے مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے مرمہ مردان کو تلاش کروں گا۔ جہاں مجھے وہ جوان دیکھ اولاد نظر آ گئی جس کے ماں باپ مرتے میں اس سے راضی ہو گئے، حضور نے فرمایا میں اس کی انگلیوں میں انگلی ڈالوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے حوض کوثر بناؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر جب اس کا جی بھر جائے گا سرکار نے فرمایا میں اس کے یہاں پیار کروں گا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے دنیا حساب دے گی، میں جنت میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ تھوڑی سی بات میرے عزیزو رمضان کے حوالے سے، کپڑے والوں تم بھی سن لو، جوتے والوں تم بھی سن لو، اللہ دکاندار کے اندر تو صلاحیت ہوتی ہے، بندے کو دکان کے اوپر چڑھتا دیکھ کے پہچان جاتا ہے، سودا لے گا یا بہت ریٹ پوچھنے آیا،
جب تجھے اتنی پہچان ہوگی سودا لے گا یہ ریٹ پوچھنے آیا تو پھر تجھے یوں پہچان کیوں نہیں ہوئی جو جیب میں پیسے لے کے آیا پورا مہینہ تگاریاں اٹھا اٹھا کے لے کے آیا ہے۔ خبردار کسی غریب کی غربت کا جنازہ یہ کہہ کے نہ نکالنا تو کہ او تھانی چو دکھا کیوں نہ کہنا اے کھان تیری پہنچ دوبارہ تو نہیں لے سکتا۔ اگر یہ نہیں لے سکتا تو کل خدا تجھے بھی ایسی دکان پہ چڑھا دے گا دنیا کہے گی تو نہیں لے سکتا۔ دکان بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں لگے گا یہ نہیں لگے گا، یہ بھی تو دیکھ لے اس کے جوتوں پہ مٹی کو، اس کے پیروں کی ایڑیاں پھٹی کو، اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑے کھردرے ہو گئے، بٹن آگے کا ٹوٹا ہوا، اس نے یوں کر کے تیری دکان میں پکے کے نیچے ٹھنڈا سانس لیا۔ ویرا کوشش کری جس طرح کا تو نے پہنا ہے ایک جوڑا 4.5 میٹر کا کاٹنا اور کہنا بزرگا ایک جنرل گل کرا کہ تو صدقہ نہ سمجھی اینو زکاة نہ سمجھی اینو خیرات نہ سمجھی۔ پچھلے سال میرا ابا فوت ہو گیا، اللہ اگر زندہ ہوتا تو میں اپنے پیو کو اے رنگ کا جوڑا پہناتا، چل میرا پیو کوئی نہیں تو عید کی نماز سے پڑھے گا، لے جوڑا پیو دی طرفوں میں سے جو دے گا، عید کی نماز پڑھ، خدا کی قسم کپڑا ہاتھ میں دیکھے گا کہے گا یا اللہ جب سے پیدا ہوا اس جوڑے کو پہننے کی حسرت تھی، امیر بنا جوڑا میرے حصے میں آ گیا تو پورے کنبے کو جوڑا پہنائے، خدا عید قبول کرے یا نہ کرے، جو تیرے پیار کا جوڑا لے کے چلا گیا اور عیدگاہ کی طرف پہن کے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم صرف تیرا گھر نہیں شجاع آباد والوں کی مغفرت کے لیے کافی بن جائے گا۔ دکان پر جوتا لینے کے لیے آیا، کتنے دا یا ریٹ کر ہتھوں نہ کھوی ورنہ یہ نہ ہو ہتھوں کھوی یوں کر کے ڈر گیا، یہ اس کے جھٹکا کھانے پر یوں نہ ہو کہ قیامت کے دن رحمت والا نبی اپنی شفاعت والی چادر تیرے سے چھین لے۔ افطاری سجی پڑی ہے کیونکہ رمضان قریب ہے، افطاری سجی پڑی ہے، فقیر دروازے پر آیا، خود اٹھ کے جا رہا ہے، میں نے ٹھیک کر کے آنا ہے دے جاندہ اور تجھے ظالم پتہ ہی نہیں تیرے دسترخوان میں سے کون لینے آیا؟ اللہ لینے آیا، اللہ کے نام پر دے، جو سب سے اچھی چیز ہے دونوں ہاتھوں میں لے کے جا، خدا کی قسم کوئی نہیں دیکھ رہا تیرے مکان میں تجھے خدا دیکھ رہا ہے، اگر تیرے ایک سیب کا دانہ 2 پکوڑے ایک رول سے پسند آ گیا تو جنت کے دسترخوان پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بٹھانے میں کافی بن جائے گا۔ ستھرا نبی ستھرا فروٹ والی دکان پر ایک آدمی چلا گیا، چاچا کیا بھاؤ ہے؟ میں کہا اتنے روپے کلو، کہا 1 کلو دے دے، 400 ریٹ میرے کم کوئی نہیں کرانا، لیکن دانا صاحب تیری ہاتھ میں پکڑا کے کہتا ہے خواجہ صاحب اپنی مرضی دا گھنو، پڑھا جنا اپنی مرضی دا، پھر 4 دانے ڈال دیے، تولنے کے بعد پھر تھیلی کھول کے دکھا رہے ہیں اور دیکھو جی کوئی پریشانی تو نہیں، یہ دیکھو ٹماٹر جیسے کوئی پریشانی خراب تو کوئی نہیں، ہمارے پر اعتبار کرو۔ وہ دیکھا ٹھیک ہے، پیسے دی اپنے لیے لیا، اچھا دیا، پھر 100 روپے کا نوٹ جیب میں سے نکالا، یار 100 روپے کا دانا اور دے دے، کس کو؟ یار محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے بچوں کا روزہ ہے، غریب عورت ہے، میرے اللہ کے نام کا دینا ہے، اچھا اللہ کے نام کا دینا ہے۔ ساری لینی چھانی کوئی نظر نہ آیا، نیچے کچرے کا ڈبہ پڑا تھا، 3-4 داغی دانے اٹھا کے دے دیے، اللہ دلہ سے دینا نہیں، 4-5 داغی دانے اٹھا کے دے دیے، اے لے جاؤ، اس نے چھینی میں سے داغی دانے نکالے ہاتھ پہ رکھے، اچھے دانے نکالے ہاتھ، اللہ اسے دیکھ لے، جو تیرے نام پہ جیتا ہے، تیرے نام پہ مرتا ہے، میں نے اپنے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا۔ دے اسے گلا سڑا مال اور لے اسے منرل واٹر، جو پلیٹ افطاری کے دسترخوان میں سب سے زیادہ تجھے اچھی لگے وہ اٹھا کے دے دے۔ حضرت سید سبنی رحمت اللہ علیہ
میں پچھلے سے پچھلے مہینے ان کی قبر پہ اللہ اکبر عراق میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت جنید بغدادی سری سبتی یہ خالو بھانجے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے میں دونوں کی قبروں کے درمیان میں بیٹھا تھا. یہ کون ہے؟ خادمہ کہنے لگی 3 مہینے تھی گئے گھر میں گوشت نہیں پکا, اپنی جیب میں سے پیسے نکال کے دے دیے. خادمہ آپ کی غلام گوشت دے کے آئی, اللہ اکبر آپ کی قمیض سالن تیار ہو گیا, روٹی سالن آ کے روٹی کا ٹکڑا پڑا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کر کے میرے عزیز روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے لگے. اور کہنے لگے وہ چوتھی گلی میں چوتھا مکان ہے, وہ 4 یتیم رہتے ہیں, بتاؤ انہیں روٹی کھادی کہ نہیں. اللہ اکبر. بڑھڑی رو کے کہنے لگی نہ پیو نہ ماں, کل بھی پتا تھا ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, سارا سالن روٹی اٹھائی تو جا غریبوں کے گھر میں دے آ. اس نے کہا بزرگ آدمی روٹی تو کھا لے, کہ میں کھاؤں گا, میدے میں جائے گا, پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا, غریب کھائے گا پیٹ میں جائے گا, رب کعبہ کی قسم نیچے نہیں جائے گا, سیدھا عرش مولا میں چلا جائے گا. کوشش کرنا چاہتے ہو, کوشش کرنا نہیں, رونے کی حالت میں کسی کا دل نہ توڑ دو. سلطان الہند, اللہ اکبر, ساگ کی دیگڑی اوپر مکئی کی روٹی اٹھا کر سلطان الہند کے پاس آیا. بزرگوں, اپنے ہاتھ سے ساگ توڑا, اپنے ہاتھ سے گھوٹنا, بیوی نے درود شریف پڑھ پڑھ کے روٹی پکائی کہ اجمیر کی نگری کا ولی کھائے گا. کیا لایا؟ کہ ساگ لایا, مکھن کے تڑکے لگا کے مکئی کی روٹی. فرمایا میرا لگا دسترخوان. خادم بیٹھے تھے کان میں کہنے لگا ذرا جی روٹی کھاندے پہ ہو, اور تو تسی نفلی روزہ رکھے ہے, آپ کا روزہ ہے, پر چپ کر جا, لانے والے کو نہ بتانا کہ میں روزہ ہے. کھاؤ مریدوں کھاؤ. روٹی توڑی, ساگ میں لگائی, بسم اللہ پڑھ کے کھائی. مرید کہنے لگے کیسا پیر ہے جو روزے کی جو ساگ روٹی کے چکر میں روزہ توڑ گیا. جب کھا کے چہرہ کھلتا کھلتا دعاواں دے کے چلا گیا. سلطان الہند نے بلایا, فرمایا پتہ ہے کتنے مال سے ساگ روٹی لے کے آیا, اگر میں کہتا میرا روزہ ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا, رب ٹوٹ جاتا. کہ میں نے پوری بخاری پڑھی, پورا قرآن پڑھا, روزہ توڑنے کا کفارہ مجھے نظر آیا, دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دل نہ توڑتا کسی کا, مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیڑا, دل نہ کسی نہ ڈھاوی سجنا, رب دلانچ رہتا. بیت اللہ کی طرف اشارہ کر, بیت اللہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, لیکن اے میرا بیت اللہ تجھے کوئی 100 دفعہ توڑ دے, 100 دفعہ تجھے بنا دے, مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنی مسلمان کی بے عزتی کرنے کا دکھ ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے, اپنے بھی آئیں گے, پرائے بھی آئیں گے, بہنیں بھی دروازے پر آئیں گی, داماد بھی دروازے پر آئیں گے, بہنوئی بھی دروازے پر آئیں گے. کروٹ بدل کے اپنا روزہ خراب نہ کرنا, ہنس کے دکھا دینا, میرے ہنسنے سے تیرے خاندان کا روزہ قبول ہو جائے گا. کسی کو زکوٰۃ دیتے گئے یوں دھکا نہ دے دیو, یوں کر کے نہ رکھ دیو, خدا کی قسم تیرا جھٹکا وہ سہ جائے گا. جب موت نے تجھے جھٹکا دیا, خدا کی قسم تو سہ نہیں سکتا. اپنی عید میں غریبوں کو شامل کرنا, کوشش کرنا. محلے میں کوئی یتیم ایسا نہ رہے جس کے نئے کپڑے نہ بنے ہو, کوئی غریب ایسا نہ رہے جس کے کپڑے نہ, دفعہ بار ٹرو مرو کو صرف عید کا جوڑا بنا, 2 جوڑے کسی غریب کو دے دے, کسی بیوہ کو دے دے. یتیم پہنے گا, خدا کی قسم ہاتھ لگا کے گا, اماں
ابو نے تو نہیں دیا لیکن ابو جیسے نے دیا. اللہ اکبر. میرے چاند قبرستان کے اوپر قبرستان میں ایک بچہ یونیفارم پہن کے بیٹھا تھا اور یوں کر کے قبر پہ ہاتھ مارنا تھا اور کہتا ابو اٹھ روزانہ مس مارتی ہے اور کہتے فیس لے گیا 2 مہینے کی فیس ہو گئی. ابا دیکھ آج بھی مس نے ڈنڈے مار کے ہاتھ لال کر دیے. امی سے کہتا ہوں کہتی ابو کاروبار کرنے گیا. ابو کام پر گیا شام کو فیس لائے گا. ابو کتنی شامیں ہو گئی نہ فیس آئی نہ ابو آیا. ابو جی اتنے جنازے والی چرپائی پر میں کسی چاچے کی گود میں تھا. میں نے کہا میرے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ تیرا باپ سیر کرنے جا رہا ہے. میری آنکھ نے دیکھا میں نے بھی اپنے ہاتھ سے باپ تیری قبر پہ مٹی ڈالی تھی. ابا میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیری قبر پہ آ گیا. 2 باتیں وہ ننگا کہنے لگا ابو جی 2 ہی گلا یا مجھے اپنے ساتھ سلا لے یہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھر چل میری فیس دے گیا. 7 والی قبر پر ایک نوجوان بیٹھا فون کرنا تھا. یار کل سے میں نے پھولوں والی چادر کا سٹ کا آرڈر دیا تھا بیعتہ دیا ابھی تک وہ چادر نہیں آئی. جب یتیم کا رونا سنا تو پھولوں والی چادر سے کہنے لگا اسے مالک سے کہنے لگا اب چادر نہ لے ایڈوانس بھی نہیں لوں گا پھول تو مجھے یہاں مل گیا. جلدی سے اس یتیم کے پاس گیا اور سر پہ ہاتھ رکھا. جو پھولوں والی چادر کے پیسے تھے نکال کے یتیم کے ہاتھ پہ رکھے. کہنے لگا پترا تیرا ابو ذرا بھی نہیں آئے گا مصروف ہے اس نے فیس لے کے مجھے بھیجا ہے. لے یہ فیس لے اور بتا ہر مہینے کی کون سی تاریخ کو کون سے اسکول میں فیس لانی ہے. اللہ اکبر. وہ یوں آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اس فیس دینے والے کی طرف سے مسکرا کے گیا. اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے چیخا ابا پھولوں کی چادر ڈال دیتا پتہ نہیں تیرے پاس پہنچتی یا نہیں پہنچتی. تیری قبر کے پاس سے ایک یتیم ہنس کے چلا گیا مجھے پتہ لگ گیا تیری قبر جنت کا باغ بن گیا. بس یہی میرے عزیزو آج کا پیغام آپ حضرات کے ساتھ تھا. جو باتیں میں نے کی زندوں سے نہیں. بھائی جمیل کے ابو سے جا کے پوچھ لو اور خدا کی قسم کہے گا ہر بات حق کر کے گیا اور قبر میں انہی کے باروں باتوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. باقی میرے سے نہیں پوچھا کیا کھایا کیا پی کے آیا. میرے سے یہ پوچھا جا رہا بتا میرے بندوں کا کتنا خیال کر کے آیا. میرے دوستوں رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ رحمت کا مہینہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ. آ جاؤ ہول سیل بخشش کرا لو آ جاؤ اپنی مغفرت کرا لو. میں بھی اللہ سے ڈر کے توبہ کروں اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور آپ بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگے. سارا مجمع بچ گج کے سجدج کے یک زبان ہو کر اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور بلند آواز سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے گئے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اتنا کریم ہے ہمارے منہ سے نکلا معاف کر دے اس نے فوراً معاف فرما دیا ہے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نماز 5 وقت کی رمضان المبارک کے روزے. اللہ اکبر. سچ بولنا تھوڑی افطاری لے آنا لیکن حلال کی ہو کسی کا دل دکھایا نہ ہو. اور میرے عزیزوں کوشش کرنا کھجور کے دانے سے لسی پانی دودھ کے گھونٹ سے روٹی کے ایک لقمے سے کسی کا روزہ کھلوا دینا. ثواب تمہیں بھی مل جائے گا اس کے روزے میں فرق نہیں آئے گا. چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجا لو. اللہ اکبر. سنت کے مطابق چہرہ کردار لباس بنا لو. نبی علیہ السلام کے سیمانوں میں غلام بن جاؤ اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. اللہ مرحوم جمیل صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یا اللہ جو پڑھا گیا جو کہا گیا جب سے مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تو قبول فرما. اللہ ہمارے لیے اور مرحوم کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا. اللہ جو اہل خانہ نے اور بار بار ہونے پڑھا اللہ کو قبول فرما. اور آج کے اس پروگرام کی خیرات کو اور آج کے اس پروگرام میں اللہ جو پروگرام ہوا جو بات چیت ہوئی جو آنسو نکلے جو سبحان اللہ الحمدللہ
جو نعرے لگے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور میں پہنچا. اللہ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات شہداء احد شہداء بدر شہداء کربلا تمام اسلامی جنگیں جو لڑی گئی اسلام کے دفاع کے لیے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو تمام کو اس کا ثواب پہنچا. والمؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے دعا کو اللہ اس کا ثواب پہنچا. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. خصوصاً بالخصوص یا اللہ غلام حسین صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا. ان کے رشتہ داروں میں ان کے خاندان میں ان کے بہن بھائیوں میں ان کے ماں باپ میں اللہ جو ان سے بچھڑ کے تیرے پاس آگے اللہ اور اس کا ثواب پہنچا. اللہ خصوصاً مرحوم کی اور سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما. اے اللہ عذاب قبر حساب قبر معاف فرما. انسان ہے اللہ دنیا کی زندگی میں غلطی ہو گئی ہوگی دنیا کی زندگی کے اندر کوئی اللہ لفظ قدم پھسل گیا ہوگا مولا تو کرم فرما اپنے بندے کو معاف فرما. اس کی سیئات کو سنات میں بدل فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرما. دنیا کی عزت نصیب فرما دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. مولا جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما. پروردگار عالم روزوں کو قرض سے نجات عطا فرما. بھائی کی بزرگوں کی پوتی بیمار اللہ پاک سے عطا فرما. اللہ بھائی کہہ رہے ماں باپ کی مغفرت ماں باپ کی مغفرت کی دعا کہہ رہے اللہ کی مغفرت فرما درجات بلند فرما. اللہ سونے کی آرزو قبول فرما. ابھی بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ بھائی وقاص صاحب کے والد محترم کو صحت عطا فرما. بھائی شبیر صاحب ان کے اہل خانہ بھائی جمیل صاحب نعیم صاحب وقاص صاحب اے اللہ ان کی دعوت پر جتنے آئے ہیں اللہ ان کے عزیز میں جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما. اللہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا فرما بردار بنا. سب کے بچوں کو حافظ بنا عالم بنا. دنیا کی ڈگریاں عطا فرما. ڈاکٹر بنا وکیل بنا لیکن اللہ جل شان اپنا فرما بردار نبی خطاب بنا. اللہ مسجد و مدرس کو قبول فرما. اللہ رمضان الکریم آ رہا ہے اللہ اس پر پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. پوری تراویح میں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما. جو صدقہ خیرات ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. مولا جو بچے بچیاں جوان عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما. اللہ بھائی جمیل برادران کی طرف سے اپنے والد محترم کے لیے یا اللہ جو خیرات کا اہتمام فروٹ کا اہتمام اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین اجر عظیم نصیب فرما. یا اللہ بڑا چڑھا کے اجر عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اسلام دشمنوں سے ہماری نجات عطا فرما. ملک سے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ فرما اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. کاروبار میں برکت عطا فرما. مال جان میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. پھر تیرے دربار میں اللہ یہ پوری پنچایت آئی بیٹھی ہے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما. تیرے ایک بندے کی سفارش کرنے اللہ ہمارے سے بھی راضی ہو جا مرحوم کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.